اولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چہرے انور یمن کی طرف کرتے تو فرماتے مجھے یمن کی طرف سے محبت کی ہوا آتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر 70,000 فرشتے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہوں گے، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جنت میں داخل ہوں گے، اور کوئی شخص حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو پہچان نہیں سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالی چاہے گا۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے دیدار سے مشرف فرمائے گا، ایسا اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر پردہ پوشی سے مالک حقیقی کی عبادت فرمائی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی قبیلہ ربیع و مصر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ صحابہ کرام کے اصرار پر فرمایا اویس قرنی ہے وہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں۔ اس نے چشم ظاہر سے کبھی نہیں دیکھا ہے بلکہ نگاہ باطنی سے میرا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کی میری بارگاہ تک پہنچنے کی دو وجہ ہے، اول غلبہ حال ہے، دوم تعظیم شریعت ہے۔ اس کی ایک ضعیفہ اور نابینا والدہ ہے اور وہ اونٹ چرا کر کے ماں کی خدمت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم ان کی زیارت کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم اسے نہیں دیکھ سکو گے، ہاں میرے عمر اور علی اس کی زیارت پائیں گے۔ اویس قرنی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سارے جسم پر بال ہے اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے۔ جب حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کا وقت قریب ہوا تو سیدنا عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ میرا پیراہن اویس قرنی کو دیا جائے اور اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما حسب ارشاد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیراہن لے کر کے یمن پہنچے ہیں تاکہ اسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے۔ جب ان دونوں اصحاب نے اویس قرنی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہاں اتنا معلوم ہے کہ ایک دیوانہ شخص آبادی سے باہر اونٹ چراتا ہے، خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر روتا ہے۔ پتہ معلوم کر کے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اس جنگل میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ہے؟ لوگ جسے دیوانہ کہتے ہیں وہ جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو سلام کیا اور فرمایا ہم دونوں شہر مدینہ سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ جواباً اس دیوانے نے عرض کیا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا میرا نام اویس ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ فرمایا ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ دکھایا تو ہاتھ پر وہ سفید نشان موجود پایا جس کی نشاندہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی طرف ہم آئے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا اویس
اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا اور کہا اے اویس قرنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے مبارک پیش کر کے کہا کہ یہ پیراہن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمایا ہے اور فرمایا کہ اے اویس، اسے پہن کر میرے گنہگار امتیوں کے لیے دعا کرنا، قربان جاؤ۔ عظمت اویس قرنی رضی اللہ عنہ پر کہ عرش و فرش والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں، اور مدینے والے نے اویس قرنی کو سلام بھیجا اور اپنا پیراہن عطا فرمایا۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے سلام قبول کیا، پیراہن کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور وجد میں آ گئے۔ اس پیراہن مبارک کو لے کر تھوڑی دور تشریف لے گئے۔ بارگاہ ایزدی میں سجدہ کرنے کے بعد عرض کیا اے عشق و مستی کے بنانے والے، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے مالک، اے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا پیراہن مبارک عطا فرمایا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اس پیراہن کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نہ بخش دے گا۔ ارشاد ہوا، چند ہزار کو بخش دیا، الہی ساری امت کو بخش دے۔ آواز آئی، پیراہن میں جس قدر تار ہے اتنے گنہگاروں کو بخش دیا، بلکہ اسے دگنے سہ گناہ کو بخش دیا۔ عرض کیا میرے اللہ، میں اس پیراہن کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے۔ آواز آئی، اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا۔ ادھر راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اسی حالت میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پیراہن مبارک کو اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش نہ کروا لیتا۔ پھر آپ نے پیراہن کو پہنا اور کہا کہ اس پیراہن نے مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ربیع و مضر کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ پھر حضرت اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔